میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کو امت مسلمہ کے عالم دین، دانشور ملت اور جوان ملت کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ 1444 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے سمجھ سے باہر کیوں ہے؟ یعنی 1444 سال گزر گئے، یہ جو کتاب آئی ہے ابھی تک یہ کوئی کلیم نہیں۔ اوپن بات کرتے اگر سے اب مائنڈ نہ کرے، اوپن بات کرتے ہیں تاکہ عوام کو اس اصلیت کا پتہ چلے کہ اس کے اندر وجوہات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک 1444 سال گزر گئے اور کتاب ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے سمجھ سے باہر ہے نا۔ اور دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن مجید جو ہے یہ غیر معین کورس ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے؟ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اگر سمجھ نہیں آ رہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ لا متناہی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یا اگر یہ متعین کورس ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کورس متعین ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ 6666 آیتیں یا 114 صورتیں یا 86,430 الفاظ، یہ تو پھر متعین ہو گیا۔ تو 40-44 سال میں مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ یار اس قرآن سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ صاحب نے سارے وہ کر دیا، بیان دے دیا، لیکن یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 کویشچن میرے ذہن میں آ گئے کہ بھائی اس 1444 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کو پتہ ہے میں اس کو انعام دوں گا، 10 لاکھ روپے میری طرف سے اس کو انعام ہے۔ کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ وہ کہتے کہ بسم اللہ سے لے کر ونس تک سارے معاملہ میرا کلیئر ہے، میں اس کو 10 لاکھ روپے انعام دینے کا یہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کرتا ہوں۔ اگر یہ بندہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے اندر وجوہات، رکاوٹیں کیا، کون سی رکاوٹیں ہے جو ہمیں روکے رکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو نا، کروڑوں روپے کی ساری پراپرٹی کو دیکھو، شروع سے مسجد، امام برگاہ، یہ سارے ادارے ہم بنا رہے ہیں، لیکن اس کا مجھے تو وہ سسٹم، اگر آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن مجھے تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے اس طرح۔ ہم ایک روایتی انداز سے قرآن پاک کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہیں، آتے ہیں محفل میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود ہونا چاہیے، وہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح قرآن کا فرمان ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن کی ہر ایک چیز خشک و تر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے پھر؟ اسے بولتے ترجمہ کرتے کہ بس یہ ترجمہ ہو گیا، تو کدھر ہے ہمارے پاس؟ کدھر ہے؟ علماء بھی موجود ہے، دانشور بھی موجود ہے، سوسائٹی میں حاجی بھی موجود ہے، سارے ہیں، لیکن مجھے بتا تو صحیح، صرف یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بس ہمارا سلسلہ ہو گیا، ختم۔ اس طرح تو نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم سوسائٹی سے پوچھتے ہیں تو سوسائٹی والے کیا جواب دیتے ہیں اس کے الٹرنیٹ میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن عربک زبان میں ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ مشکل ہے۔ اچھا جی، دوسرا جواز یہ پیش کرتے ہیں، میں نے تو سنا ہے، ہم اوپن باتیں کرتے تاکہ عوام کو کلیئر ہو جائے، کہ ہم نے علماء سے پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی اس قرآن کے ایک لفظ کے پیچھے 1000 میننگ ہے۔ اچھا جی، جب 86,430 لفظوں کو اگر 1000 سے ضرب دے دو تو یہ 8 کروڑ 40 لاکھ اس طرح کچھ بنتے ہیں، تو یہ تو بس ٹھیک ہے، پھر تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار یہ کام مشکل ہے، یہ وہ سمجھنے کی بات ہے ہی نہیں۔ دیکھو 8 کروڑ 86 کون سیکھ سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خود ابھی آغا صاحب نے بتا دیا، یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ آپ کے سامنے آیت درج ہے کہ آیا کوئی ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ اس پہ غور فکر کرے؟ اچھا، ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری طرح سوسائٹی نے اس طرح جو کویشچن بنائے ہیں وہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں، یا کسی سے سن کر ہم نے آگے پروموٹ کرا ہے کہ بھائی یہ معاملہ بہت مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ آیا آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو روایات میں سلسلہ آ رہا ہے، یہ ہم اس کی تابعداری کریں؟
اس پہ اتفاق کرے کہ یار وہی مشکل ہے، بس فیصلہ کرو مشکل ہے تو مشکل ہے، یا یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، کوئی ہے کہ ہم اس پہ غور فکر کریں؟ کون سا ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ بتاؤ سر۔ قرآن میں تو پھر یہ ہم جو روایات ہے ان چیزوں کو تو چھوڑنا چاہیے۔ آج سے آپ ارادہ کریں، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ قرآن اتنا آسان ہے جس طرح یہ آسان لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ذوق کی قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ ثواب جنت و دوزخ، یہ 4 لفظ تھوڑا سا کم عرصے کے لیے ایک سیٹ پہ لگا دو کہ گناہ ثواب جنت اور دوزخ، یہ 4 لفظ تھوڑا سا سیٹ پہ لگا لو۔ آپ اس طرح سوچو کہ یار جو کتابیں پڑھتے ہیں لوگوں کی، یہ تو پاک پروردگار کی کتاب ہے، ویسے پڑھ لو کہ یار اس میں ہے کیا چیز۔ یہ بار بار لوگ تقریریں کرتے ہیں، سیمینار مناتے ہیں، اس طرح ساری چیزیں، تھوڑا سا تو اٹھاؤ تو صحیح، تمہیں سارا پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے، بات چیزیں ایسی بھی ہے نا کہ علماء سے میں سنتا ہوں کہ صرف و نحو، اس کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے طریقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، یہ حقیقت کی ضرورت ہے، اس طرح الفاظ ہے۔ تو یہ الفاظ بذات خود یہ بھی قرآن سے ہم نے لکھے ہے نا، یہ تو باہر سے والے الفاظ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کے اندر آلریڈی موجود ہے۔ اور اس کلیئرنس کے لیے میں آپ کے لیے بہترین میسیج امام خمینی کا لاسٹ جو میسیج ہے وہ آپ پڑھ لیں، وہ آپ کو ان چیزوں سے سارا سے بالاتر ہو کر کرتا ہے کہ بھائی صرف تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، کوئی نہ صرف و نحو کی ضرورت ہے، نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ طریقت کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے کہ تزکیہ نفس جو تمہارے اندر سسٹم ہے، اس کو کلیئر کر لو۔ قرآن سمجھنا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ یہ تو جب بندہ اندر سے کلیئر نہ ہونا، قرآن اس کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ لاسٹ میسیج امام خمینی کا آپ نے سنا ہوگا نا، موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں تو آپ سب لوگوں سے گناہگار ہوں، لیکن آج کے دن تک اعتراف کرتا ہوں اپنے جرم کا، کیونکہ آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے کر رہا ہوں۔ قرآن فہمی کی نئی جہد کی جو بک ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہی مجتہدین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں کیا چیز ہوں کہ میں اس پہ مطلب کوئی وہ دے دوں، رائے دے دوں۔ لیکن میں نے یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ آغا صاحب جو ہے نا عالم دین، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بس یہ پڑھے گا ہمیں سمجھائے گا ٹھیک ہے، ادروائز ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ہم بھی کچھ ہے۔ اگر کوئی بندہ آغا صاحب سر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ بس یہ ہمیں سمجھائے گا، بس باقی نہیں آیا تو بس نہ قرآن ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ سمجھ ہے۔ اگر کوئی آج کل کے دور میں سب سے مظلوم ترین جو ہے وہ صرف قرآن ہے۔ آج کل کے دور میں سب سے مظلوم انسانوں سے جتنے جنگیں ہو رہے ہیں، سب چیزیں چھوڑ کے سب سے مظلوم ترین چیز ہے وہ قرآن ہے۔ کیونکہ قرآن ہم نے، آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے گھروں میں کس طرح رکھا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور کتنا ان سے لگاؤ ہے، کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو سارا پتہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے کوشش کی کہ یہ 18 سال سفر کرنے کے بعد ایک گائیڈ میپ مقصد ہے کہ ہم نے تیار کیا ہے تاکہ یہ عوام کے لیے سہولت ہو۔ ہم کوئی تفاسیر میں نہیں جاتے ہیں، ہم کسی مجتہد کی اسٹیٹمنٹ سے کوئی کنٹروورسل میٹر شو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف ایک گائیڈ میپ ہے جو عام انسان کے لیے عام فہم ہے۔ کیونکہ اگر یہ کویشچن کہ بھئی مشکل ہے تو پھر مشکل ہے، اس کا کون سا حل ہے؟ پھر تو کوئی حل نہیں، بس مشکل ہے چھوڑ دو، لیکن چھوڑنا تو نہیں چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے یہ مکمل قرآن ہے، یہ جو شیڈول ہے نا آپ کے سامنے، اس میں صرف اور صرف دیکھو نا، قرآن فہمی کی نئی جہد میں قرآن کی طرز زبان اور طرز بیان سمجھنے کے لیے 5 مراحل ہے۔ اس کے علاوہ میں کلیم کرتا ہوں کسی نے اگر اس میں ایڈیشن نکالا میں اس کے لیے پھر 10 لاکھ روپے کے انعام دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے سیکوینشل نالج آف قرآن۔ ابھی قرآن پاک کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں سورہ حمد سب سے پہلی صورت ہے، حالانکہ چھوٹی صورت 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن یہ
7 آیتیں عام چیز نہیں ہے جو ایک بندی کے ہاتھ میں دے دو کہ بھائی جان یہ قرآن پڑھو. اچھا طرز زبان تو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا یہ تو طرز زبان ہے. اب اس کے اندر کیا سٹیٹمنٹ ہے یہ مجھے کیا پتہ ہے بھائی. مجھے تو اسی طرح سمجھائے کہ بس اس کو پڑھو نماز میں یہ طریقہ کار ہے. تو یہ تو بہت ہائی پروفائل چیز ہے, یہ تو نارمل وہ لیسن نہیں ہے. تو اس لیے ہم مجبور ہو کہ اس کا بالکل انیشل سٹیج پہ لے آؤ کہ بھائی سٹارٹ کہاں سے ہے قرآن. یہ جو نقطہ میں نے لکھا ہے نا اس قرآن کا انیشل سٹیج نقطہ ہے. ہر ایک حرف کو لکھنے سے پہلے جب آپ کا کاغذ پہ قلم رکھتے ہیں نا تو سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے. اس نقطے کو پھر آرڈر کے مطابق کہ بھائی الف لکھو یا با لکھو. پھر اسی طریقے سے یہ 28 حروف کی تہجی قرآن کے اندر ہے. یہ اس قرآن کی بنیاد اور اساس ہے. اور ان 28 حروف کی جوڑ توڑ سے بامانی جو لفظ بنتے ہیں وہ ہے 225 الفاظ جو میں نے لکھے ہیں. ویسے تو قرآن میں 86,430 الفاظ ہے, لیکن 225 الفاظ میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ یہ اس کی چھابیاں ہیں. یہ میری اپنی ذاتی بیان نہیں ہے. یہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ آل محمد کے سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ کس کتاب میں موجود ہے. تو یہ چھابیاں نکالے ہیں. تو 86,000 سے میں نے آپ کو 225 الفاظ پہ لے آیا. آسان ہو گیا نا. ابھی اگر آپ اجازت دی آپ تنگ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو یہ جو الفاظ اور آیات ہے اور صورتیں ہے لگی وہ بخرو کا کم شنا تو سے وایو گا نا کدا 225 الفاظ نہ ویا سو مثلوں کی دیر کو کدا 6,666 آیا تو نہ ویا تو سے دیر کو دای دری طریقې دي د قرآن طرز بیان دا درې بہترین طریقې دي سے الفاظ میں قرآن سمجھنا, آیات میں قرآن سمجھنا اور صورتوں میں قرآن سمجھنا. اس تو سر دا وایو کا تو سے ٹیم وی تانگی گنا خو تو سے دا فرملی وایو ود نہ یو مثال در کوم.